آج آپ بلوچستان کی بات کریں جو ہمارا ملک ایک جسم ہے, وہ ایک جسم کا ٹکڑا ہے. حامد میر صاحب بات کرتے ہیں ان کی. آپ یہ یقین کریں, میں نے ایک ٹویٹ کی بلوچستان کے لیے. مجھے اس وقت اس بات کا علم نہیں تھا کہ وہ جو بینر فلائی کر رہا تھا اس پہ لکھا ہوا تھا کہ کچھ لکھا ہوا تھا کہ بلوچستان, جسٹس فار بلوچستان. تو مجھے نہیں پتا تھا کہ اس بینر کے پیچھے کیا کہانی ہے یا اس کو کس سے جوڑا جا رہا تھا. میں نے بلوچستان کے لیے آواز اٹھائی کیونکہ میں نے بلوچستان میں جا کے دیکھا کہ کس طرح وہاں پر لوگوں کے گلے کٹتے ہیں تو ان کو انصاف نہیں ملتا. میں جانتی ہوں, میں ان 2 بہنوں سے ملی جنہوں نے مجھے کہا کہ مریم آپا, ہم وہ 2 بہنیں تھیں, شاید ایک 18 سال کی تھی, ایک 19 سال کی تھی. اس نے کہا کہ یہ ہمارے جتنے بھی گھر کے مرد ہیں یہ سب کے لاشیں پڑی ہیں, ان کے گلے کٹے, اور اب ہمارے خاندان کے اندر کوئی ایسا مرد نہیں بچا جو ان لاشوں کو کندھا دے سکے. میں نے خود دیکھا. اور آج جو مسنگ پرسنز کی بات کرے, جو بلوچستان کے حق کی بات کرے, اس کو آپ غدار قرار دیں, آپ اس پہ ڈان لیکس لگاتے ہیں, آپ اس کو انڈین ایجنٹ قرار دیتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ کیا پاکستان کا رہنے والا کوئی شخص جو پاکستان سے پیار کرتا ہے, جب وہ بلوچستان کی بات کرتا ہے تو وہ غداری کرتا ہے؟ مجھے وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کرنی پڑی. میں کبھی اس کو ڈیلیٹ نہیں کرنا چاہتی تھی, لیکن کیونکہ اس کو کہا جاتا ہے کہ انڈین پروپیگینڈا ہے, انڈین پروپیگینڈا, اس لیے مجھے وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کرنی پڑی. اور آپ دیکھیں کہ مجھ جیسی شخص کو, جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتی, یا تھوڑا بہت شاید نواز شریف صاحب سے ڈرتی ہوں, اور میں کسی سے نہیں ڈرتی, مجھے وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کرنی پڑی کیونکہ بلوچستان کے لیے بات کرنے والے کو انڈین ایجنٹ کہتے ہیں. اگر میں مان بھی لوں کہ وہ انڈیا کا پروپیگینڈا ہے, تو آپ نے انڈیا کو وہ پروپیگینڈا کرنے کا موقع کیوں دیا؟ کیوں حالات کو اس نہج پر پہنچنے دیا کہ بلوچستان کی آواز کو انڈیا کی آواز کہا جائے؟ اور جب آج ہم یہ بات کرتے ہیں تو ہم غدار ہیں. حامد میر صاحب غدار ہیں.